بس وہ اس کا تاثر یہی ہو کہ بیچارے لیتے نہیں ہیں، بڑے مطلب اللہ والے آدمی، اس کو پیسوں کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ پیسوں کی پرواہ نہیں ہے تو کہ ہوا کھا کے بڑھتے ہیں، ہوا کھا کر یہ مشٹنڈے ہوئے ہیں۔ جوان جوان بچے جو یہ گلیوں میں کھیل رہے ہیں ان کے، تو کیا یہ سب ہوا کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، کنکر کھاتے ہیں؟ کھاتے کیا؟ کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عمارت کیسے کھڑی ہو گئی، گلی میں کار کیسے کھڑی ہے، ٹیلی فون کا اینٹینا کیسے لگ گیا، پوری آسائشیں ہوتی ہیں ان کے گھروں میں، اور یہ پیسے بھی نہیں لیتے، تو ابھی اللہ جانے کہاں سے آتے ہوں، موکلوں سے حاصل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بہت بڑی پارٹی بن جاتے ہیں بابا جی بعض اوقات نہ لے کر، لیتے نہیں۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ منہ سے نہیں مانگتے، جو دے دو وہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر اجرت میں ہی آئے گا نا، کہ جب یعنی کہ پتہ ہے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، تو یہ اجرت میں آئے گا، تو اس کا طے کرنا ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بات باپا وہاں سے چلی تھی کہ وہ صدقے کا بکرا بھی اگر لیں گے تو بالکل وہ مریل ٹائپ کو بکتا ہے ایسا۔ ان کو یہ تھوڑی پتا ہوتا ہوگا کہ صدقے کا بکرا اللہ کے نام کا ہوتا ہے۔ بچہ بیمار ہو یا صدقہ نکال دو، تو کیا پتا، وہ سمجھتے ہی کوئی دوا ہے، علاج ہے، ٹوٹکا ہے، اس طرح کیا ثواب کہاں سے ملے گا؟ وہ آپ بہت اچھا موضوع لے کے جا رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں اچھا دے، اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا دے، اور اللہ کی لنتنا رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت بھی ہو۔ جیسا کہ اچھا دینے کے تعلق سے قرآن پاک کے 4 پارے کی ابتدا میں ارشاد ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا عز وجل میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کے تحت فرماتے ہیں، بر سے تقوی و طاعت مراد ہے، تقوی اور عبادت، پرہیزگاری اور عبادت مراد ہے، یعنی کہ تم بر کو پا نہ سکو گے، یعنی تقوی اور عبادت کو نہ پا سکو گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہو یا نافلہ، یعنی بکرا ہو یا بقرعید کی قربانی، یعنی صدقے کا بکرا جو عام دنوں میں لوگ دیتے ہیں بچے وغیرہ کی بیماری کے طور پہ، وہ یا صدقات واجبہ مثلا یہ قربانی کا بکرا، یا نافلہ۔ یہ نافلہ میں وہ آ گئے نفلی عبادتیں جو ہم نیازیں کرتے ہیں، بزرگوں کی، ہم جشن ولادت کی نیازیں کرتے ہیں، یہ ساری نیازیں اس میں آ گئیں، سب اس میں داخل ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب یعنی پیارا ہو اور اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے، ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، مجھے بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال یعنی اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں بیر باغ تھا آپ کا، بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے اموال میں بیر سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بایمائے حضور
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اقارب اور بنی ام میں اس کو تقسیم کر دیا. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس کو اپنے عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں اور بنی ام نے اپنے چچا کے خاندان میں تقسیم کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو. جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی. آپ نے یہ آیت پڑھ کر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. اور ہم لوگ تو اچھی چیز سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ نے نوٹوں کی مثال دی نا بابا، یہ تو بیوقوفی ہے. نوٹوں میں جو پرانی نوٹ دے کر نہیں سنبھال کے رکھنا خامخواہ، یہ تو بیوقوفی ہے کہ یہ تو دونوں کی قیمت ایک ہی ہے، اور نوٹ کو فریم لگا کر تو آپ نے رکھنا نہیں ہے. مسئلہ باپا اصل میں ہے نوٹ نکلتا نہیں ہے، ہمارے مال سے محبت ہے. نوٹ نکلتا نہیں ہے. وہ سڑکوں پر عموماً اس طرح کے کافی مناظر ہوتے ہیں. وہ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے بابا موٹر سائیکل میں، اور وہ پیٹرول موٹر سائیکل میں ہوتا ہے کہ جب پیٹرول بالکل تھوڑا سا رہ جائے نا تو وہ اس کا ایک سگنل آتا ہے وہ کہ ریزرو لگا دو، چابی اوپر کر دو تو پیٹرول ابھی چلے گا. یہ اس کا نشانی ہے کہ آپ بھائی پیٹرول بھرا لو، کبھی بھی تم روڈ کے بیچ میں بند ہو جاؤ گے. لیکن یہ چلے گی پیٹرول پمپ آئے گا تب بھی چلے گی. پتہ ہے کہ کبھی بھی روڈ کے بیچ میں کھڑا ہو جاؤں گا، پھر بھی چلائیں گے یہاں تک کہ پیٹرول ختم ہو جائے گا. موٹر سائیکل ٹیڑھی کریں گے، روڈ کے بیچ میں سلائیں گے، ٹینک کے اوپر تھپڑ ماریں گے یہاں تک کہ پیٹرول کاربیٹر میں آئے گا. اور اس وقت یہ نیت ہوگی کہ اب جو قریب پیٹرول پمپ ہوگا میں بھرا لوں گا. لیکن جب چلنا شروع ہو جاتی ہے یا چلو آگے تک لے جاتے ہیں، آگے تک لے جاتے مشقت اٹھائیں گے، لیکن وہ اتنی جلدی پیسہ خرچ کرنے کا ذہن بنتا نہیں ہے بابا. حالانکہ یہاں واقعی ہمارے استعمال کے لیے یہ وہ نوٹ نہیں نکلتے. کیا کریں؟ نہیں نکلتے. سنبھال کے رکھتے ہیں اور بیچارے مر جاتے ہیں. پھر پیچھے وارثوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. وہ اپنا اپنا نصیب ہے. تو بہرحال یہ کہ اپنی پسند کی چیز، پیاری چیز نصیب ہو جائے. کاش اچھی چیز سنبھال کے رکھنے کی عام مطلب یعنی کہ یہی مطلب روٹین ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں، ارشاد ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ترجمہ کنز ایمان، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ عز و جل کو معلوم ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس آیت کریمہ سے درس حاصل کریں اور اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں دینا سیکھیں. اور ٹیلی فونک سوال میں پوچھا یہ تھا کہ دیگ چڑھانا بہتر ہے یا کتابیں دینا. اب کس میں ثواب زیادہ ہے اس کا تو میں کیا فیصلہ کروں گا. کھانا کھلانے کے بھی اپنی جگہ فضائل ہیں کہ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے. کھانا کھلانا دل کی سختی دور کرتا ہے. اچھا، کتابیں دینے کا ثواب بھی اپنی جگہ پر ہے. کھانا کھلانے میں ریاکاری کا چانس زیادہ یوں انمانو کرے کہ جب دے کے چڑھائے گا پبلک جمع ہوگی تو لوگ ارے اس کی دعوت ہے بھائی بڑا دلیر آدمی ہے 11ویں شریف کی 11 دیگیں پکاتا ہے 111 دیگیں چڑھاتا ہے. اب وہ 11 دیگوں کی قیمت کی ہی 111 دیگیں سے جیسا بھی وہ بوڑھے بیل کا حساب کتاب یا بیل بھی نہ ہو چھولے کا پلاؤ ہی ہو ہے نا. تو بہرحال یہ کہ وہ ایک فگر وہ دھوم دھام سے پبلک جمع ہو رہی ہے اور بڑا لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اور مزے کو مزہ آ رہا ہے. تو انما الاعمال بالنیات، ریا کی نیت نہیں ہے تو سادہ غذا کھلائی تب بھی جائز ہے. لیکن یہ کہ جب سرکار کے نام پر یا بزرگوں کے نام پر کر رہے ہیں ہم تو اس میں لوگوں کو عمدہ کھلانا زیادہ سمجھ میں آتا ہے. بس سادہ تو ٹھیک ہے، خود سادہ کھاؤ، قوم کو اچھا کھلاؤ اپنی جیب سے پلے سے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے. تو نام خدا پر جیسے قربانی کا جانور اچھے سے اچھا افضل ہے، مستحب ہے کہ عمدہ جانور ہو، قیمتی ہو اور گوشت بھی اس کا اچھا ہو. عمر